بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام عابد خان ہے اور آپ سب کو اپنے چینل پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہمارے پوڈ کاسٹ کی پہلی ایپیسوڈ ریکارڈ ہونے جا رہی ہے اور اس کا عنوان جو ہم نے رکھا ہے وہ موقع کی مناسبت سے ہے۔ ہم الحمدللہ اگست کے مہینے میں اس وقت موجود ہیں اور پاکستان کے لیے یہ آزادی کا مہینہ ہے۔ 14 اگست پاکستان کی عوام جو ہے وہ آزادی کے دن کے طور پہ مناتی ہے، اور اسی لیے ہم نے آج اپنے موضوع کا جو عنوان رکھا ہے وہ قیام پاکستان ہمارا آج کا موضوع ہوگا۔ اور اس پہ گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ پینل میں موجود ہیں جناب عامر خان صاحب۔ آپ مرکزی رہنما ہیں تنظیم اسلامی پاکستان کے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ پروفیسر بھی ہیں ایک پرائیویٹ یونیورسٹی کے اندر۔ السلام علیکم، کیسے ہیں عامر صاحب؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ عابد خان بالکل ٹھیک ہوں ماشاء اللہ، بہت اچھا آپ نے موضوع رکھا ہے، اس پر انشاءاللہ بات کریں گے۔ اب سب سے پہلے تو آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں کہ آپ نے اپنا وقت نکالا اور ہمیں جو ہے یہ آپ نے اعزاز بخشا۔ اور آج جو ہے وہ اس موضوع پہ گفتگو کرنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ تھوڑا سا تعارف تنظیم اسلامی کا ہمارے ویورز کے لیے رکھیں کہ تنظیم اسلامی کا قیام کیوں ہوا اور کن بنیادوں پہ قائم ہے اور کیا ہم اس وقت مقاصد لے کر چل رہے ہیں۔ عابد خان صاحب دیکھیں، تنظیم اسلامی بنیادی طور پر ایک اسلامی انقلابی جماعت ہے، اور جماعت سازی کرنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آبجیکٹو یہ ہے کہ دین اسلام کو غالب کرنے کی کوشش کی جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں ایک عادلانہ نظام لے کر آئے۔ قرآن حکیم میں سورہ صف کی آیت نمبر 9 میں اللہ پاک فرماتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ وہی اللہ پاک ہے جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا الہدیٰ کے ساتھ، قرآن حکیم کے ساتھ، اور دین حق دے کر، دین اسلام دے کر، تاکہ وہ اس کو غالب فرمائیں پورے کے پورے نظام زندگی پر۔ تو دین اسلام بنیادی طور پر غالب ہونے کے لیے آیا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنے طور پر اپنے دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے مل کر دین اسلام کو غالب فرمایا، دین کو قائم فرمایا۔ جیسے ہم قرآن حکیم میں پڑھتے ہیں اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، اور اسی قرآن میں سورہ شورى میں اللہ پاک فرماتا ہے وَأَقِیمُوا الدین، دین کو قائم کرو۔ تو تنظیم اسلامی بنیادی طور پر جو بنائی گئی وہ دین کو قائم کرنے کی کوشش ہے۔ محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کے بانی ہیں، اور بنیادی طور پر یہ دین اسلام کے نظام کو، دین اسلام کے نظام کو، سوشو پولیٹیکو اکنامک سسٹم کو نافذ و قائم کرنے کی کوشش ہے۔ اس کے لیے ایک منظم جماعت ہے، اس کے لیے آرگنائزیشن ہے، اس کو تنظیم اسلامی کہتے ہیں۔ یہ 1975 میں محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے قائم فرمائی تھی، اور الحمدللہ ابھی پاکستان میں اس کے لگ بھگ 7,000 سے زیادہ رفقا ہیں جو الحمدللہ اپنی اپنی کوشش کر رہے ہیں دین اسلام کو غالب کرنے۔ الحمدللہ۔ شامل بھائی، آپ کو کتنا وقت ہو گیا تنظیم اسلامی کے اندر؟ ماشاءاللہ اللہ کا شکر ہے، تقریباً زندگی کا بہت بڑا حصہ 1993 میں نے بحالت ہے کہ اعتکاف قرآن اکیڈمی ڈیفینس میں تنظیم اسلامی میں شمولیت حاصل کی تھی، اور اللہ کا شکر تقریباً 30 سال کا عرصہ ہونے کا آ رہا ہے۔ تو تنظیم اسلامی میں ہوتا یہ ہے کہ جو تنظیم میں رفیق شامل ہوتا ہے اس کو رفیق کو ہم مبتدی رفیق کہتے ہیں۔ مبتدی کا مطلب جو اوپنر، صحیح۔ پھر اس کو کچھ ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں انتظام جماعت کے حوالے سے، اقامت صلاۃ ہے، شریعت کی پابندی ہے، وہ سارے کرنے کے بعد اس کو ملتزم قرار دیا جاتا ہے۔ ملتزم خانہ کعبہ کا وہ حصہ ہوتا ہے جو اس سے بالکل چمٹا ہوا ہے نا، تو التزام سے ملتزم ہے، یعنی ویسا شخص کے جو ایک خاص ریکویزٹس پوری کر لیتا ہے اس کو پھر تنظیم اسلامی کے تحت ملتزم قرار دیا جاتا ہے۔ تو شروع میں تقریباً 2 سال بعد ہی مطلب اپنا مبتدی پیریڈ گزار کے صحیح سے من جاتا ہے، اس کے بعد اس کو ملتزم کا رتبہ حاصل ہوتا ہے ہمارا تنظیم اسلامی کے اندر۔ اور ملتزم رفیق ہی میرے خیال سے ذمہ داریوں کے اوپر بھی نافذ ہوتے ہیں۔ ملتزم پری ریکویزٹس ہوتی ہے کہ کسی بھی ذمہ داری دینے کے لیے اس کو نقیب بنانا ہے، امیر بنانا ہے، ناظم بنانا ہے، تو وہ کم از کم ملتزم ضرور ہونا چاہیے۔ اس کے لیے کچھ کورسز بھی ہوتے ہیں انتظام جماعت کے حوالے سے، ساتھ ساتھ کچھ تربیتی نشستیں بھی ہوتی ہیں جس سے وہ گزرتا ہے، اور اس کے سامنے دینی فکر واضح ہوتی ہے الحمدللہ۔ اور پلس یہ کہ پھر اس کے اپنے معاملات بھی درست ہونے چاہیے، خاص شریعت کے اہداف پر، یعنی باجماعت نماز کے حوالے سے ہے، اسی طرح انفاق کے حوالے سے، شریعت کے دیگر جو اہم احکامات ہیں اس پر وہ ذاتی طور پر عمل کرنے والا ہو، کم از کم 33% جیسے ہم کہتے ہیں پری ریکویزٹس ہوتے ہیں وہ پورا کرتا ہے، تو اس کو ملتزم قرار دیا۔ چلیں الحمدللہ، یہ ایک تنظیم اسلامی کا تعارف ہمارے سامنے آ گیا، کیونکہ تنظیم اسلامی اب اس اسٹیج پر ہے کہ اس کو تعارف کی تو محتاج نہیں ہے الحمدللہ۔ اب دنیا میں تنظیم اسلامی کو جانا جاتا ہے، لیکن
میرے ویورز کے لیے ایک آپ نے الحمدللہ کھول کے بیان کر دیا تنظیم اسلامی کے مقصد، اس کے لیے بہت شکریہ۔ اچھا اب ہم مہم کی طرف آتے ہیں۔ مہم ہمارا جو ٹاپک ہے قیام پاکستان اور عدل نفاذ اسلام۔ کیا اس مہم کا مقصد ہے، اور اس مہم کے بارے میں سب سے پہلے تو آپ جو ہے وہ یہ لوگوں کو بتائیں کہ اس مہم کی ضرورت کیوں پڑی، اور کتنے پیریڈ کے لیے مہم تنظیم اسلامی جو ہے وہ کر رہی ہے، تو اس کے اغراض و مقاصد تھوڑا سا جو ہے وہ ڈیفائن کر دیں۔ دیکھیں سب سے پہلے تو مہم کو سمجھ لیجیے، مہمات بیسیکلی ہوتی ہیں کسی بھی اجتماعیت کو موٹیویٹ کرنے کے لیے۔ تو تنظیم اسلامی کے امیر جناب شجاع الدین شیخ صاحب نے فیصلہ فرمایا کہ اب ہم ایک ایسی مہم چلائیں گے جو 3 ہفتوں پر مشتمل ہوگی، اور اس میں بنیادی طور پر جو پاکستان کے بننے کے مقاصد ہیں اور اس کو استحکام کیسے مل سکتا ہے اس کو ہم یاد کریں اور دوبارہ سے اس کی طرف موٹیویشن کریں۔ تو 11 اگست سے یہ شروع ہوئی اور 3 ستمبر تک یہ چلتی رہے گی انشاءاللہ، 3 ہفتوں پر مشتمل ہوگی۔ تو مہم کو بنیادی مقصد ہوتا ہے کہ اجتماعی جو نظام ہے تنظیم کا اس کو موٹیویٹ کیا جائے، اویئرنیس پیش مقصود ہوتی ہے تاکہ اچھا آپ نے سوال کہ یہ اس وقت کیوں چلائی گئی، تو 14 اگست کے حوالے سے بڑا اہم مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان ایک مقصد کے تحت بنا تھا۔ پاکستان جو ہے نا بامقصد اس کی کریشن ہے، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں نے پاکستان، مسلمانوں نے ہند کو یہ عطا فرمایا، لیکن اس کی ایک بڑی زبردست تحریک ہے، کوششیں ہیں، ایفرٹس ہیں۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نوجوانوں کو، ینگسٹرز کو اسپیشلی ہمارا جو نوجوان ہے وہ اکثر و بیشتر بھول چکا ہے، یا یوں کہہ لیجیے کہ تاریخ سے کاٹ دیا گیا ہے۔ ہماری جو کریکلم ہے اس میں آہستہ آہستہ اسلامک اسٹڈیز ہیں، پاکستان اسٹڈیز کو ریڈیوس کر دیا گیا۔ تو ان باتوں کو یاد رکھنا، یاد کرتے رہنا، اور خاص طور پر یوتھ کو یہ میسج دینا کہ یہ مملکت خدا دار پاکستان جو ہے یہ اسلام کے نام پر بنا ہے۔ اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفیٰ بھی اقبال نے بھی کہا تھا، اور وہ نظم جو ہے آج میں نے ریسرچ کر کے دیکھی تو 1946 میں لکھی گئی ہے۔ سودائی صاحب سے بھی پہلے یعنی سودائی صاحب ہیں، ایک بڑے مشہور شاعر اصغر سودائی، ان کی بڑی مشہور نظم ہے پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ تو یہ مشہور تو بہت ہے، لیکن اس کا مطلب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ سے مراد کیا؟ صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو وحدہ لا شریک مان لینا کافی ہے؟ تو اس میں نظام کے طور پر پاکستان میں سوشو پولیٹیکو اکنامک سسٹم کو نافذ کرنے کی کوشش، تو بعض اوقات ہوتی ہیں کہ چیزیں جو ہیں محرک بنتی ہیں کسی چیز کی۔ تو بڑا اچھا موقع ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں مسلمان 76واں پاکستانی خاص طور پر 76واں یوم آزادی منا رہے ہیں، تو ان کو یاد دلایا جائے، کبھی بھولی ہوئی منزل بھی یاد آتی ہے راہی کو، تو یاد دلایا جائے کہ یہ پاکستان اسلام کے نام پر بنا ہے۔ اچھا اس مہم کا نام ہے بقائے پاکستان، استحکام ہے نہیں، اس وقت بڑی سینسٹیو مسئلہ ہے۔ استحکام میں اور بقا میں فرق یہ ہوتا ہے کہ استحکام اسٹیبلٹی کو کہتے ہیں انگلش میں، بقا جو ہے وہ سروائیول کو کہتے ہیں۔ تو اس وقت جو پاکستان کی صورتحال بن چکی ہے، یہ بن رہی ہے اب، تو پھر بڑی عام سی بات ہے، یہ لوگ سمجھ رہے ہیں ان بات کو کہ ہمارا اکنامک سسٹم فلاپ ہو چکا، سروائیول کی ہی بات چل رہی ہے، سروائیول کی جنگ چل رہی ہے اس وقت۔ سروائیول کے حوالے سے بقائے پاکستان، بقا کیسے ہوگی اس کے لیے مختلف نظریات دیے جا رہے ہیں۔ ایک گرین پاکستان کا کانسیپٹ بھی موجود ہے، گرین پاکستان کو گرین کر دیا جائے، اس کی اکانومی بہتر ہو جائے گی، یہ بھی بڑی اچھی بات ہے۔ لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں، ڈاکٹر اسرار احمد صاحب یہ سمجھتے تھے، شجاع الدین شیخ صاحب سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی بقا اسلام سے متعلق ہے۔ اسلام آئے گا، اسلام کا نظام آئے گا تو اس کی بقا ہوگی، کیونکہ یہ بنا بھی اسلام کے نام پر تھا، تو سروائیور بھی اسلام کے نام پر ہوگا، اور مزید یہ ہے کہ آگے بڑھ کر استحکام بھی اس کا انشاءاللہ پاکستان کا اسلام سے متعلق۔ تو یہ ہے وہ بیسک آبجیکٹو اس پوری کی پوری مہم کا، اور اس کے تحت ہمارے سیمینار ہو رہے ہیں۔ آج بھی بڑا زبردست سیمینار ہوا۔ پھر یہ کہ ہر سطح پر، اسرے کی سطح پر، تنظیم کی سطح پر، حلقے کی سطح پر مختلف طریقے سے لوگوں کے اندر اویئرنیس پیدا کی جا رہی ہے کہ پاکستان بنیادی طور پر اسلام کے لیے بنایا گیا۔ اچھا بہت شکریہ۔ اچھا یہ ایک مہم کے بارے میں مطلب جشن کا ایک انداز دیکھیں نا، بہت ساری جماعتیں ہیں جو کہ مختلف انداز سے جشن منا رہی ہیں، کچھ جو ہے وہ بالکل ہی آؤٹ آف لمٹس ہو چکے ہیں، اور آپ روڈوں پہ حال دیکھیں گے تو یہ آواز بھی ایک ہمارے بیک گراؤنڈ میں آ رہی ہوگی ہے کہ یہ بھی طریقہ کار ہے لوگوں کا جشن منانے کا۔ اور اس میں ایک تنظیم اسلامی پاکستان جو انہوں نے اتنا بڑا اقدام لیا اور اس کو ایک مہم کی صورت میں ہم نے 11 اگست سے لے کر 3 سپٹمبر تک اس کو منانے کا فیصلہ کیا، اور اس کے اندر یقیناً ہمارے لیے اویئرنیس ہی مقصود ہے لوگوں کی، کہ جو لوگ اپنا سبق بھولتے جا رہے ہیں ان کو وہ سبق یاد دلایا جائے۔ تو تنظیم اسلامی مبارکباد کی تو مستحق ہے بالکل، اور
اسی سے ریلیٹڈ میرا ایک کویشچن ہے کہ تنظیم اسلامی خاص کر ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ جب بھی ذکر کرتے ہیں پاکستان کا تو اس کے ساتھ اسلام کا ذکر لازمی ہوتا ہے. تو پاکستان اور اسلام کیا لازم و ملزوم ہے؟ اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا کہ بڑا اہم سوال ہے یہ، خاص طور پر ینگسٹرز کے لیے، کہ ہمیں یہ بات جان لینا چاہیے کہ پاکستان کا قیام، پاکستان فارسی ترتیب ہے، تو اس کو اگر آپ عربی میں ترجمہ کریں تو بنے گا مدینۃ الطیبہ. مدینۃ الطیبہ یعنی پاکیزہ سرزمین. مدینۃ الطیبہ سب سے پہلی اسلامی ریاست تھی مسلمانوں کی، مدینۃ النبی جس کو کہا جائے. تو دوسری اسلامی ریاست جو پوری دنیا میں ہمارے جو وجود میں آئی وہ پاکستان تھی. لیکن پاکستان کا قیام 14 اگست 1947 تو مشہور ہے نا. اسلامی اعتبار سے کون سا مہینہ تھا؟ رمضان المبارک. اور رمضان المبارک کی رات کون سی تھی؟ یہ ہے بہت اہم مسئلہ، 27ویں شب. صحیح، جس کو عام طور پر شب قدر کہا جاتا ہے، یا جس میں نزول ہے قرآن کا مضمون. تو قرآن حکیم کا نزول اور پاکستان کا قیام یہ کوئی اتفاقی بات نہیں، اتفاقی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی ڈیوائن اسکیم ہوتی ہے. ایک ڈیوائن اسکیم ہمیں جو نظر آ رہا ہے دنیاوی اعتبار سے، ایک ڈیوائن اسکیم بھی ہے. تو ڈیوائن اسکیم میں پاکستان کا قیام پہلے آسمانوں میں ہوا اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تحت، پھر اس کی امپلیمنٹیشن زمین پر آئی. کیونکہ ڈاکٹر صاحب کے پوری ایک تجزیہ ہے، پورا ایک مقالہ ہے ڈاکٹر صاحب کا کہ پاکستان کا قیام معجزہ ہے. معجزہ کسے کہتے ہیں؟ میریکل کسے کہتے ہیں؟ کہ جو عام طور پر عام معروضی حالات میں ممکن نہ ہو، فیزیبل نہ ہو. ایک یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو وہ کر کے دکھایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. اس کے بہت سارے معاملات ہیں. تو اس وقت جو آپ کا سوال ہے کہ اسلام اور پاکستان لازم ملزوم کیوں ہیں، اس کی وجہ پہلے دیکھیں. ایک تو میں نے آپ کو اشارہ بتا دیا. دوسرے نمبر پہ جو علامہ اقبال کی شاعری ہے نا، علامہ اقبال نے جو مشرق شاعر مشرق کہلاتے ہیں، اس چیز کو بہت نمایاں کیا. اور خاص طور پر مسلمانوں نے ہند کے اندر جو اسلام کی ایک بیداری پیدا کی، ایک زبردست اسلام سے تعلق ہے، اس میں قرآن سے تعلق اور اسلام سے تعلق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق بہت زیادہ نمایاں کیا. اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفیٰ بھی ہے. اب دیکھیں کتنے واضح الفاظ ہیں اقبال کے. اسی طرح اقبال کی اور بھی بہت ساری شاعری ہے کہ اس میں اسلام کو بہت نمایاں کیا گیا. تو یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان بن نہیں سکتا تھا جب تک نظریاتی طور پر یہ نعرہ نہ دیا جاتا پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. آخری بات اس حوالے سے میں عرض کرتا چلوں، محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب بھی اپنی جوانی کی باتیں بیان کرتے تھے، خاص طور پر تحریک پاکستان کی. اور یہ جو دارالعلوم کورنگی کے بانی ہیں مفتی شفیع صاحب، ان کے بڑے صاحبزادے مفتی رفیع رحمۃ اللہ علیہ، رفیع عثمانی صاحب، ان کی تقریر میں نے خود سنی تھی. 14 اگست کا مہینہ تھا، 14 اگست کی تاریخ تھی اور 2015 یا 16 تھا. اس میں انہوں نے پوری داستان سنائی ہے، بڑے دکھی دل کے ساتھ سنائی کہ ہم لوگ اس میں شامل تھے باقاعدہ. اور وہ جو نعرہ تھا نا کہ بٹ کے رہے گا ہندوستان، لے کے رہیں گے پاکستان. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. وہ یہ کہتے ہیں کہ اس طرح یہ نعرہ ہمارے رگ و پے کے اندر جذبہ پیدا کرتا تھا کہ ہم قربانی دینے کے لیے تیار. ہم سے مطلب ہندوستان کے مسلمان، اور خاص طور پر وہ علاقے کی جہاں پر پاکستان نہیں بننا تھا، جو ریکمینڈڈ نہیں تھے، مسلم مائنورٹی میں ہوں گے یقیناً، اس کے باوجود وہاں کے لوگوں نے قربانی دی. تو یہ پاکستان اور اسلام لازم ملزوم اس لیے ہے کہ اس سے جیسے میں نے عرض کیا 27ویں شب بھی معاملہ، پھر ہمارے پوری تحریک کے پیچھے جو اسلام کا جو کلمہ طیبہ کا جو نعرہ ہے وہ پورا کا پورا ایک موٹیویشن فورس تھی. اچھا جی، اب یہ ہمارے سامنے الحمدللہ یہ چیز بھی واضح ہو گیا کہ اسلام ہی پاکستان کی بقا کے لیے ضروری ہے، اس کے علاوہ ہمارے لیے کوئی اب طریقہ بچتا نہیں ہے. تو اسی حوالے سے ہم نے 14 اگست 1947 کو وطن عزیز پاکستان کو حاصل بھی کر لیا. اس کے بعد ہم سے کیا کوتاہیاں ہوئیں آپ کو لگتا ہے؟ اور ابھی ہم جو کفران نعمت کر بیٹھے ہیں، تو اب پلٹنے کا کوئی راستہ آپ کو نظر آتا ہے کہ کوئی حل ایسا موجود ہے کہ ہم دوبارہ اپنے جو ہے وہ بنیاد پہ پلٹ کے واپسی جائیں؟ ماشاءاللہ بہت اچھا آپ کا سوال ہے، بڑا اہم سوال ہے یہ، اس لیے کہ ہمارا سروائیول اب نظر نہیں آ رہا کہ بہت دیر تک رہے گا، کیونکہ بہت عرصے تک اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع فراہم کیے، مواقع فراہم کیے. اس حوالے سے ایک آیت کریمہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. یہی الفاظ جو آپ نے استعمال کیے ہیں، بہت خطرناک صورتحال بن رہی ہے کہ وہ جو عذاب کا کوڑا ہمارے سروں پر منڈلا رہا ہے مسلسل. اس حوالے سے قرآن حکیم بیان کرتا ہے، یہ سورۃ الانفال کی آیت نمبر 25 اور 26 ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً. ڈرو اس فتنے سے، اس کے وبال سے
جو تم میں سے صرف ان لوگوں پر نہیں آئے گا کہ جو ظلم کرنے والے ہیں، نافرمانی کرنے والے ہیں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح اس کی اگلی آیت مبارکہ میں فرمایا وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ، یہ اصل میں خطاب ہے اہل مکہ سے، خاص طور پہ مہاجرین مکہ سے، کہ جو مہاجرین ہجرت کر کے مدینے آئے تھے اور وہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو نعمت عطا فرمائی، عافیت عطا فرمائی، اسٹیبلٹی عطا فرمائی۔ تو اس پس منظر میں مسلمانوں نے پاکستان کے حوالے سے بھی بڑی رہنمائی موجود ہے، پہلے اس کو سن لیجئے۔ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، اے مسلمانوں، مکے والوں خاص طور پر اس وقت کو یاد کرو جب تم تعداد میں کم تھے، مستضعفون فی الارض، زمین میں دبا دیے گئے تھے، کمزور کر دیے گئے تھے، اور تمہیں اس بات کا خطرہ تھا کہ کہیں کافر تمہیں اچک نہ لیں۔ فآواکم، تو اس اللہ پاک نے تمہیں پناہ عطا فرمائی۔ وأیدکم بنصرہ، اور اپنی مدد سے، اپنی تائید سے، خصوصی نصرت سے تمہاری مدد فرمائی۔ ورزقکم من الطیبات، اور تم کو پاکیزہ چیزوں میں سے رزق عطا فرمایا۔ لعلکم تشکرون، اور یہ سب کچھ کیوں دیا؟ تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اب دیکھیں شکر کا معاملہ یہ ہے، بڑی پیاری آیت ہے، اسی سے ریلیٹ ہو رہی ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7 ہے، 6-7 ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تمہیں اور نعمتیں عطا فرماؤں گا۔ عام طور پر یہ آیت کا یہ حصہ تو بیان ہوتا ہے، لیکن اگلا حصہ بیان نہیں ہوتا جو آپ کی سوال سے متعلق ہے۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم نے کفر کیا، اب یہاں کفر سے مراد شکر کے تضاد میں، شکر سے تضاد کیا بنے گا؟ ناشکری، ناقدری، اردو میں اور ہم کہتے ہیں کفران نعمت کرنا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم نے ناقدری کی، ناشکری کی، إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، یہ حصہ جو ہے نا ذرا حساس ہے پاکستان کے حوالے سے، میرا عذاب بھی بڑا شدید ہے۔ اب ہوا کیا، ابتدائی زمانے میں بالکل صحیح ڈائریکشن تھی، بہت ساری چیزیں بالکل ٹھیک ٹھیک جا رہی تھیں، اسلام کے نام پر قائم ہو گیا، لیاقت علی خان صاحب پرائم منسٹر بن گئے، اسی طرح سید ابو العالیٰ مودودی صاحب کی بھی ڈائریکشن بالکل ٹھیک تھی، اور ان کو موقع فراہم کیا قائد اعظم نے ریڈیو پاکستان کے ذریعے کہ وہ لوگوں کے سامنے اسلام کا جو نظام ہے پورا کا پورا وہ لوگوں کے سامنے بیان کر مواقع فراہم کیے۔ اسی طرح شبیر احمد عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے تحریک پر 12 مارچ 1949 کو قرارداد مقاصد طے ہو گئی کانسٹیٹیوشنلی۔ آپ کی جو قانون ساز اسمبلی ہے اس نے اس بات کو طے کر دیا، جو قرارداد مقاصد تھی اس کے تحت یہ بات طے ہوئی کہ پاکستان میں کوئی قانون سازی قرآن اور سنت کے متصادم نہیں ہوگی۔ یہ بات بالکل صحیح ہے نا، جیسے کلمہ پڑھ لیا ایک شخص نے، جیسے ایک شخص کلمہ پڑھتا ہے مسلمان ہوتا ہے، آپ کی ریاست مسلمان ہوگی، تو ڈائریکشن بالکل ٹھیک تھی۔ لیکن اس کے بعد جو ہوا وہ بہت افسوسناک ہے۔ 1956 میں پہلا کانسٹیٹیوشن آیا، وہ بھی بہت زیادہ اسٹیبلٹی نہیں آئی، نتیجتاً فوج کو موقع ملا، آپس کی کچھ تو خون، آپس کی ناچاکیاں، ہمارے پرائم منسٹر اتنی تیزی سے بدلتے رہے، شاید آپ پڑھیں گے تو آپ مطلب حیران بھی رہ جائیں گے، پریشان بھی ہوں گے۔ نہرو نے کہا تھا کہ نہرو جو پرائم منسٹر تھا ہندوستان کا، کہ میں کن لوگوں سے بات کروں پاکستان میں، وہاں پر پرائم منسٹر اتنے جلدی بدل جاتے ہیں کہ میں اپنے کپڑے نہیں بدلتا اتنی جلدی۔ یہ مذاق نہیں ہے، یہ سنجید کے 4 پرائم منسٹر بنے۔ نتیجتاً فوج کو موقع مل گیا 1959-60 میں ایوب خان صاحب کا مارشل لا گیا، تو گویا ڈائریکشن جو بالکل صحیح چلی تھی وہ بالکل ڈی ٹریک ہو گئی، کیپچر کر لی گئی، اور اس کے بعد سے یہاں ماشاء اللہ ایوب خان صاحب آئے، ضیاء الحق صاحب آئے، پرویز مشرف صاحب آئے، تو جو ڈائریکشن اسلام کی طرف چلنی تھی وہ ہائی جیک ہو گئی ایک طرح سے، اور تم سمجھ لیں ماشاء اللہ میں جو بھی اس کے خباثت ہیں وہ ساری کی ساری ہمارے ملک میں آ گئی۔ اب صورتحال ہے، ابھی کیا صورتحال ہے؟ نہیں، اب اس سے قطع کلامی معاف، ہمیں ایک تاثر یہ بھی دیا جاتا ہے کہ قائد اعظم یا علامہ اقبال یا اس وقت لیاقت علی خان جو یہ چاہتے تھے کہ پاکستان ایک سیکولر ریاست بنے۔ ایک غلط العام بھی یہ معاشرے میں ہے اس وقت نا، اور بہت سے لوگ اس کو کوٹ بھی کرتے ہیں، مس کوٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ ابھی آپ کی بات سن کے اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ وہ لوگ واقعی یہ چاہتے تھے کہ یہ پاکستان اسلام کے نام پہ حاصل کیا گیا ہے تو یہاں پہ اسلام کا نفاذ ہو، کیونکہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کو جو ہے انہوں نے ریڈیو پاکستان پہ آ کے اسلام کے بارے میں لوگوں کو آگاہی دینے کا حکم دیا قائد اعظم نے، تو یہ تمام اشارے اسی سے جا کے ملتے ہیں۔ تو آج یہ غلط العام کیسے پیدا ہو گیا کہ وہ لوگ سیکولر اسٹیٹ چاہتے تھے؟ یہ بالکل غلط العام اس وجہ سے ہے کہ مس پروپیگنڈا ہے۔ جسٹس منیر صاحب نے ایک کتاب لکھی تھی، اس میں انہوں نے یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کی کہ 11 اگست کو قائد اعظم نے تقریر کی، اس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ پاکستان ایک سیکولر اسٹیٹ ہوگا، مسلمان رہے، ہندو رہے وغیرہ وغیرہ، وہ کہیں سے تاثر لے کر آئے۔
الحمدللہ نئی تحقیق ہوئی آج ہی کی سیمینار میں بڑی اچھی بات یہ آئی کہ نئی تحقیق کے تحت اس تقریر کا کوئی نام و نشان ہی نہیں، نہ ریڈیو پاکستان میں، لائبریریاں دیکھ لی گئیں کہاں پر اس کے بالکل برطانیہ کی لائبریری کہیں بھی دیکھ لیا، سب مس کوٹ کی گئی ہے بالکل، وہ غلط قسم کی بات ہے. اور غلط نام اس وجہ سے بھی ہو جاتے ہیں کہ لوگ چاہتے ہی ہیں کہ اسی سیکولر اسٹیٹ بنے، مطلب آپ کوئی چیز چاہ رہے ہوں تو اس کے لیے کچھ نہ کچھ لے کر آتے ہیں. ورنہ درجنوں بیسیوں تقاریر علامہ اقبال کی شاعری، 1938 کا خطبہ، 38 الہ آباد کا خطبہ، پھر قائد اعظم خاص طور پر قائد اعظم سے 10 مرتبہ پوچھا گیا ہوگا، بار بار ایک ہی جواب دیتے تھے کہ پاکستان میں ہم اسلامی نظام نافذ کرنا چاہتے ہیں، ہم ایک لیبارٹری قائم کرنا چاہتے ہیں کہ جہاں پر اسلام کے جو اصول ہیں، حریت، مساوات وغیرہ ان کو امپلیمنٹ کریں، ایکسپیریمنٹ کریں. بہت سچی بات یہ ہے. اور علامہ اقبال کے تو بڑے پیارے الفاظ ہیں، انگلش میں ساری کوٹیشن موجود ہے کہ اس ڈیسٹنی، یہ تو تقدیر مبرم ہے کہ ایسا ہو کے رہے گا. اور اگر ایسا ہو گیا، یعنی ایسٹ ویسٹ میں جہاں انہوں نے ریکمینڈ کیا تھا کہ وہاں اسلامی حکومت قائم ہوگی، تو مسلمانوں کو یہ موقع ملے گا. دیکھ کتنے ویژن، دیکھ کتنا واضح تھا. مسلمانوں کو یہ موقع ملے گا کہ عرب امپیریلزم میں خاص طور پر جو ملوکیت کا دور آیا نا، اس میں بہت ساری چیزیں ایڈ بھی ہو گئی، فقہی اعتبار سے بہت ساری چیزیں ایڈ کر دی گئی. اسلام کے خوشنما چہرے پر جو بدنما داغ لگ گئے تھے، ان کو دھو کر صاف ستھرا چہرہ اسلام کا نظام زندگی کے طور پر جو ہے لوگوں کو دکھایا جا سکتا. تو بالکل غلط تاثر ہے یہ. ہمارے پاس اس کے پورے ثبوت موجود ہیں، کتابیں موجود ہیں، ریکمنڈیشن موجود ہیں، اور کوٹیشن موجود ہے. اس میں قائد اعظم علامہ اقبال، لیاقت علی خان، شبیر عثمانی صاحب، سید ابو العلا مودودی صاحب، یہ سارے مل کر، اور بھی کئی نام لیے جا سکتے ہیں، اسلامی ریاست جو ریاست اسلامی کے لیے الحمدللہ مسلمانوں کو موٹیویٹ بھی کرتے رہے. اسی کے نام پر ووٹ بھی مانگا. 1946 کا ووٹ کس بنیاد پر آیا؟ اسلام کے نام پر آیا نا. مسلم ہے تو مسلم لیگ میں وغیرہ. اسی طرح سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی پوری تحریک اسلام کی بنیاد پہ تھی، اور اس پوری تحریک میں خاص طور پر اسلام کو نظام حیات کے طور پر انہوں نے پیش کیا. اور پاکستان بننے کے بعد بھرپور حصہ لیا انہوں نے الحمدللہ، کانسٹیٹیوشن میں بھی اور اس کو اسلامی بنانے میں بھی. اور خاص طور پر 12 مارچ 1949 کو جو قرارداد مقاصد پاس ہوئی ہے، اس میں خاص طور پر عوامی پریشر کے طور پر جماعت اسلامی اور سید ابو العلا مودودی کا بڑا اہم کردار تھا. تو گویا صحیح ڈائریکشن کی طرف لانے کی بڑی بھرپور کوشش. اچھا بھائی، ایک بات یہ بھی ہے کہ اسلام کا نفاذ سننے میں بہت اچھا لگتا ہے، لیکن کون سا اسلام؟ دیوبندی کا اسلام، بریلوی کا اسلام، اہل تشیعوں کا اسلام؟ کس کا اسلام جو ہے وہ پاکستان میں نافذ ہوگا؟ اس پہ بھی ایک کچھ تاریخ میں کام ہوا ہے، اس پہ بارے میں تھوڑی روشنی ڈالیے. الحمدللہ یہ بات بڑی اچھی ہے، اس لیے کہ یہ دیکھیں نا، جان چھڑانے کے لیے بعض اوقات یہ بات کی جاتی ہے، اور ہمارے یہاں مذہبی منافرت کی وجہ سے لوگوں کو یہ موقع مل گیا. ہمارے یہاں مذہبی منافرت تو موجود ہے نا ان چیزوں کے اندر. لوگوں کو موقع مل گیا کہ تم اسلام چاہتے ہو تو کون سا اسلام چاہتے ہو، ٹھیک ہے. اس پر الحمدللہ اللہ کا شکر ہے ہمارے پاس وہ ڈاکومنٹ موجود ہے کہ 31 علماء جو مختلف اسکول آف تھاٹ کے تھے اور چوٹی کے، ان سب نے مل کر الحمدللہ اس سب کا جواب دے دیا. 22 نکات انہوں نے مرتب کیے ہیں، اور علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ اس کو لیڈ کر رہے تھے. اس میں جماعت اسلامی کی بھی پوری ونگ شامل تھی، دیوبندیوں کی بھی شامل تھی، بریلویوں کی بھی شامل تھی، اہل حدیثوں کی شامل تھی، اہل تشیعوں کی بھی. تو گویا ان سب کو ملا کر جو بھی ہمارے 5 اسکول آف تھاٹ بنائے جاتے ہیں، اس میں 22 نکات طے کر دیے گئے ہیں کہ اگر یہاں پر اسلام چاہتے ہیں تو یہ اسلام چاہتے ہیں. اس میں ہمیں کوئی اختلاف متفق، یعنی کہ متفق علیہ. تو گویا یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. الحمدللہ ابھی بھی جو سمجھدار لوگ ہیں، جو ہر اسکول آف تھاٹ کے، وہ چاہتے ہیں کہ اسلام نافذ ہو، اور اس حوالے سے اتفاق موجود ہے. اختلاف بھی ہے، ایسا نہیں ہے کہ اختلاف نہیں ہوگا. اختلاف تو آہستہ آہستہ ڈسکشن کے ذریعے، نئی تھاٹس جب آتی ہیں، نئی چیزیں آتی ہیں، تو اس میں مکالمہ کیا جاتا ہے، اور مکالمے کے ذریعے امپلیمنٹ کروایا جاتا ہے. الحمدللہ ہر جگہ پوری دنیا میں ایسا ہوتا ہے. تو جب اسلام نافذ ہوگا انشاءاللہ، اللہ نے چاہا تو ان نکات پر، اس میں اصلاح کی، اس میں جو آگے بڑھنے کے حوالے سے جو لیٹسٹ مسائل ہیں اس کے حوالے سے ڈسکشن ہوتی رہے گی، اجتہاد ہوتا رہے گا، چلتا رہے گا معاملہ. نئے سے نئے مسائل کا حل بھی اللہ پاک نے اتارا نہیں اتارا، علماء کرام موجود ہیں، ان سے رہنمائی لیتے رہیں گے. اچھا، ابھی میرا جو ایک کوشچن تھا وہ اس سے ریلیٹڈ ہے کہ پاکستان اب جس اسٹیج پر ہے، کیا ابھی بھی کوئی استحکام کی صورت موجود ہے؟ اور جو موجودہ صورتحال اس وقت ہے پاکستان کی، مطلب کہیں سے بھی کوئی امید کی کرن نہیں دکھتی. نوجوانوں کا حال دیکھیں تو وہ پاکستان سے بددل ہو چکے ہیں. ایون کہ اب پاکستان کے نام سے لوگوں کو نفرت ہوتی دکھائی دے رہی ہے. لوگ ابھی میں نے اسی 14 اگست میں جو ہے وہ فیس بک پہ اسٹیٹسز دیکھے، پوسٹ دیکھی
کچھ لوگوں نے ایون پاکستان کے جھنڈے تک جلائے، اتنے زیادہ بددل ہو چکے ہیں. تو کیا اس میں پاکستان کا کوئی قصور ہے یا پاکستان کے باسیوں کا قصور تھا؟ دیکھو عابد، یہ صورتحال تو حساس سے حساس تر ہو رہی ہے، یہ آج سے نہیں ہو رہی، یہ تو عرصے دراز سے یہ مہم پاکستان کے خلاف، پاکستان فوج کے خلاف، پاکستان کے خلاف ہی چلتی رہی ہے. اور اس میں بہت سارے فیکٹر ہیں، صرف ایک فیکٹر نہیں ہے اس میں. ہمارے قصور تو ہے جیسے ابھی ہم بات کر لیتے ہیں، لیکن اسلام اور مسلمانوں کے اور اس پاکستان کے دشمن بھی تو یہ کام کر رہے ہیں نا. بالکل ٹھیک ہے، اب اسرائیل ایک پورا ایک دشمن ہے، پہلے دن سے دشمن ہے. ہندوستان خاص طور پر جو ہندو بنیا ہندوستان ہے، وہ پاکستان کے نظریے سے، پاکستانیوں سے، پاکستان فوج سے دشمنی ہے. اسی طرح اور بھی فیکٹر، بہت سارے فیکٹر میں ایک فیکٹر یہ بھی ہے کہ ہم سے بھی تو بڑی بڑی مسٹیکس ہوئی نا، غلطیاں ہوئی بالکل ہیں، ایسے ہی. جس کے نتیجے میں آؤٹ کم ایک تاثر یہ ہے، تاثر بنتا چلا جا رہا ہے کہ پاکستان زندہ باد کے بجائے پاکستان سے زندہ بھاگ. اب یہ ایک مطلب ایک مزے کی بات نہیں ہے، مزاحیہ بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی حقیقت بنتی جا رہی ہے کہ پچھلے ایک سال کے دوران اسٹیٹسٹکس اٹھا کے دیکھ لیجیے آپ، 8 لاکھ سے زیادہ نوجوان، 8 لاکھ بڑی بگ فگر پاکستان سے ڈرین آؤٹ ہوئے ہیں. اور وہ 8 لاکھ جو ہمارا جو نوجوان گیا ہے نا، وہ زیادہ تر ہائیلی کوالیفائڈ ہے. عام ورکر بھی گیا ہوگا 30% 40%، لیکن بہت ہائیلی کوالیفائڈ میں انجینئرز ہیں، ڈاکٹرز ہیں، لائرز ہیں، ٹیچرز ہیں، ایون جو اس ملک کو چلانے والے ہیں نا. جیسے سیمنٹ کا فیکٹر ہوتا ہے نا دیوار کے اندر، سیمنٹ نکال لی جائے تو پوری دیوار بیٹھ جاتی ہے. ایسے ہی. تو ہمارے لیے یقیناً ایک یہ تشویشناک صورتحال تو ہے، اس میں اسٹریٹجیکلی بہت سارے ہم سے مسٹیکس ہوئی ہیں. ہم نے اپنے نوجوان کو، جو ایک بہت بڑا ایشو ہوتا ہے کہ تعلیم کے بعد اگلی چیز کیا چاہیے ہوتی ہے، جاب چاہیے نا عزت کے ساتھ، وہ ہم نے فیسلٹی نہیں دی. یہ دی تو کرپشن کی بنیاد پر، یا کہہ لیجیے کہ جو معیارات ہوتے ہیں اس کی بنیاد پہ نہیں دی. کوٹا سسٹم نے بھی مصیبت ڈالی وغیرہ وغیرہ. جو ایک معیار ہوتا ہے، اسٹینڈرڈ ہوتا ہے جس کے تحت وہ ہونا چاہیے، وہ نہیں ہو پا رہا. اسی طرح سیکیورٹی کا ایک بہت بڑا مسئلہ سب سے بڑا پاکستان میں آہستہ آہستہ، جو کراچی کی صورتحال ہے آپ اور میں جانتے ہیں اسی طرح، گریجولی جان بچانا مشکل سے مشکل تر ہو رہا ہے. پھر یہ کہ ایک اور چیز جو آپ نظر آ رہی ہے، جو بہت نمایاں ہو رہی ہے، کہ سوشل میڈیا نے اس پہ جلتی پر آگ کی طرح، جس طرح ہوتا ہے نا آگ جل رہی ہے اس پہ پیٹرول ڈالنا ایک دم سے بھڑکتی ہے. تو نوجوانوں کے اندر یہ تاثر کہ یہاں تو کچھ ہے ہی نہیں. بس میں نے اکثر اپنے ساتھیوں سے، اپنے نوجوان لڑکوں سے میں سوال کرتا ہوں، جب وہ BS MS کی ڈگری لیتے ہیں کیا کرو گے؟ مطلب میں ریسرچ کی بات کر رہا ہوں کہ تاثر جو آپ نے دیا وہ بالکل ٹھیک ہے، کہ ان کی میجورٹی یہ کہتی ہے کہ ہم پاکستان سے چلے جائیں گے. جیسے ہی موقع ملا اور چلے بھی جاتے ہیں، موقع بہت ملتے ہیں. میرے اپنے کئی دوست احباب، میرے 10 دوستوں میں سے جو میرے ساتھ گریجویٹ کیے تھے، ان میں سے 9 باہر ہیں، پاکستان سے باہر، اور اسٹیبل ہیں. اور ان میں سے کوئی بھی پاکستان آنا نہیں چاہتا، بلکہ آنا بھی چاہتے ہیں تو شاید اب نہ آنا پا. اب یہ تو ہو گئی ریئلسٹک اپروچ. اب آئیے آپ کا جو سوال تھا، تو اقبال کے اشعار، نعیم صدیقی صاحب کے اشعار، بلکہ سب سے پہلے تو خود قرآن حکیم سے سن لیتے ہیں. لیکن قرآن حکیم ہمیں ایسی صورتحال میں رہنمائی دیتا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام ظاہر بات اپنے والد صاحب سے جدا ہو گئے تھے، اور ایک بہت عرصے تک جدا رہے. لیکن والد صاحب حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے. جب اپنے بچوں کو بھیج رہے ہیں نا، مصر بھیج رہے تھے، ان کو کیا کہتے ہیں؟ لا تیأسوا من روح اللہ. بڑے خوبصورت جملہ ہے یہ. دنیاوی اعتبار سے کوئی معاملہ تھا ہی نہیں کہ یوسف السلام زندہ بھی ہوں گے نہیں ہوں گے، عرصہ گزر. لیکن فرمانے لگے دیکھو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے صرف کافر مایوس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، صحیح. جو مایوسی کفر کا لفظ جو کہا گیا وہ اسی ہو گیا. ایک بات. دوسری بات یہ ہم نظر آتی ہے کہ جو قرآن حکیم ہمیں نا بڑی امید افزا باتیں بتاتا ہے، گناہ گاروں کے حوالے سے. معاملات خراب سے خراب تر بھی ہو جائیں، سورہ زمر میں اللہ پاک فرماتا ہے، یا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اے نبی سلام آپ فرما دیجئے میرے ان بندوں سے کہ جنہوں نے بڑے ظلم کر لیے ہیں، زیادتی کر لی ہیں، گناہ کر لیے ہیں، بلنڈر کر لیے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. اللہ پاک تمام ہی گناہوں کو معاف فرمانے والا. اسی طرح تیسری آیت بڑی اہم ہے. اچھا دلچسپ بات آپ کو بتاؤں، یہ ساری آیتیں میں کوٹ کر رہا ہوں نا، یہ آپ کے جرنل صاحب نے کوٹ کی ہیں. جنرل عاصم منیر صاحب نے ایک تقریر میں، اسلام آباد میں تقریر ہوئی تھی پچھلے دنوں، اور اس میں گرین پاکستان کے حوالے سے بہت سارے کام ہوئے. سعودی عربیہ نے بھی انویسٹ کیا، UAE نے بھی انویسٹ کیا، اور اکانومی کے حوالے سے وہ کام کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، وہاں ایک جرنل آف پاکستان، سپہ سالار پاکستان قرآنی آیات کوٹ کر رہا ہے، اور قرآن حکیم کی وہ آیات کوٹ کی ہیں انہوں نے ساری کی ساری جس میں رحمت خداوندی ایک کی امید افزا. تیسرا مقام کون سا پڑھتے ہوں؟ سورہ آل عمران کی آیات مبارکہ، جب خاص طور پر
مسلمانوں پر مورالٹی کے اعتبار سے بہت لو ڈاؤن ہو چکی تھی، خاص طور پر غزوہ احد کے فوراً بعد۔ غزوہ احد میں 70 صحابہ شہید ہوئے تھے، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجروح ہوئے تھے، بہت مورال مسلمانوں کو ڈاؤن تھا، گریجولی ہوا۔ اس پر آیات نازل ہوئی، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، گھبراؤ نہیں، غم نہ کرو، تم ہی غالب ہوگے اگر مومن ہو۔ اچھا، ان تینوں آیات کو اگر جوڑیں تو بندہ مومن تو کہتے جب تک سانس، جب تک آس، جب تک سانس موجود ہے نا۔ اکانومیکلی ہم کولیپس ہو رہے ہیں، ہم پولیٹیکل کولیپس ہو رہے ہیں، اخلاقیت، جنازہ نکلا ہوا ہے، برا نہیں منائیے گا۔ ابھی میں ڈیفینس سے آ رہا تھا تو جنازہ جو ہوتا ہے نا، انتہائی حد تک جو پاکستان کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں، اخلاقی گراوٹ کے شکار ہیں۔ بالکل ایسے ہی ہمیں باہر نکلنے کا دل نہیں چاہتا اس دن۔ آپ روڈوں پہ، سڑکوں پہ جو حالات دیکھتے ہیں، کل رات سے صورتحال ہے، میں تو سو گیا تھا 12 بجے رات کو، پھر پتہ چلا پاکستان آزاد ہو گیا۔ تو 12 بجے ہی اندازہ ہو جاتا ہے، فائرنگ اور یہ ساری چیزیں، مختلف انداز ہیں لوگوں کے جشن منانے کے۔ ہاں، لیکن یہ سارے انداز اسلامی تو نہیں ہے، بالکل نہیں۔ وہ جو بڑے پیارے الفاظ ہیں کسی کے، میرا ایک دوست ہے، شاعر تھا، کہتے ہیں میں اپنے گھر پہ سب جھنڈیاں سجا لیتا، میرے وطن ترانے تیرے میں بھی گا لیتا، میں اپنے گھر پہ سب جھنڈیاں سجا لیتا، نہ کھلتی آنکھ تو میں بھی جشن منا لیتا۔ یعنی آنکھ کھل گئی کہ بھائی اس لیے تھوڑی بنایا تھا پاکستان، نہیں ہے یہ تو نہیں ہے ثمر الا اللہ، جو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر 20 لاکھ لوگوں نے جانیں دی، ہماری عورتوں نے، ہماری بچیوں نے عصمتیں لٹوائیں وغیرہ وغیرہ، نہ جانے کیا کچھ ہوا، کیا اس لیے کروایا گیا تھا، اس لیے مقصد کروایا گیا۔ تو اب آخری بات اس حوالے سے یہ ہے کہ مسلمان وہ ہے صحیح معنوں میں کہ جو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا، اور جب تک آس ہے، جب تک سانس ہے، جب تک آس ہے، ہم کوشش کرنا چاہیے۔ کوشش کے لیے کیا کریں؟ بڑے پیارے الفاظ اقبال کے پھر سن لیجیے۔ پہلے نعیم صدیقی صاحب کا شعر سناتا ہوں۔ اے آندھیوں سنبھل کے چلو اس دیار میں، امید کے چراغ جلائے ہوئے ہیں۔ امید کے چراغ کیا ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیغمبر علیہ السلام کو دین اسلام کے غلبے کے لیے بھیجا۔ دیکھیں غلبہ اب جو ہوگا نا دین اسلام کا، وہ گلوبل ہوگا، پوری دنیا پر ہوگا انشاءاللہ۔ اس میں عربوں کا بھی ایک کردار ہے، انڈونیشین کا بھی کردار ہے، ترکی کا بھی کردار ہے، مصر کا بھی، ہر جگہ اپنی اپنی جگہ تحریک برپا اور کام ہو رہا ہے۔ لیکن پاکستان کا کردار اہم ترین ہے۔ جیسے کرکٹ ٹیم ہوتی ہے نا، اس میں سارے اہم لوگ ہوتے ہیں، کیپر بھی ہوتا ہے، لیکن ایک کی بیٹسمین ہوتا ہے، کی بالر ہوتا ہے، میچ وننگ بالر ہوتا ہے، یا میچ وننگ بیٹسمین ہوتا ہے نا۔ ایسے ہی پاکستان امت مسلمہ کے حوالے سے اہم ترین کردار ادا کرنے والا۔ یہ پیشن گوئی ہے اقبال کی بھی کہ میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ تو ایسٹ، مشرق سے چلنے والی ہواؤں پہ اس میں حدیث میں بات کر لیں گے۔ تو ہمارے پاس قرآن سے، حدیث سے، سنت سے، صحابہ کے عمل سے، اولیاء اللہ کے عمل سے، پھر یہ کہ ہمارے پورے آباء و اجداد کے عمل سے، ایفرٹ، محنت، جد و جہد، کوشش کرنا ہے جو ہم پر لازم۔ اب ہوگا کب اور ورس کنڈیشن آئے گی، خدا نخواستہ 1971 کا کوڑا اگر یاد ہو، تجھے یاد ہو کہ نہ یاد ہو، مجھے یاد ہے پر اچھی طرح، بدترین ہو سکتا ہے اس سے اور زیادہ خوفناک صورتحال بن جائے، اور بن سکتی ہے، برا نہیں منایا۔ گاہے بگاہے ہم عذاب جھیلتے ہی رہے ہیں۔ 1971 سقوط ڈھاکہ، اور اس کے بعد بہت سارے پارلیمنٹ سے ایسے بل پاس ہو جانا، یہ بھی اللہ کے عذابوں میں سے ایک عذاب ہے۔ دیکھو عذاب کی تم نے بات کی نا، تو عذاب کی 3 شکلیں قرآن حکیم بیان کرتا ہے، اور اتفاق کی بات ہے کہ تینوں کے تینوں پاکستانیوں پر تسلسل کے ساتھ امپلیمنٹڈ ہیں، تسلسل کے ساتھ۔ قرآن حکیم، اگر ہمارے پاس ٹائم ہو تو میں ریفرنس دے دیتا ہوں۔ سورہ انعام میں اللہ پاک فرماتا ہے قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا۔ اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ پاک اس بات پر قادر ہے کہ تم پر عذاب بھیجے تمہارے سروں کے اوپر سے، تمہارے قدموں کے نیچے سے، یا تمہیں آپس میں ایک دوسرے کی طاقت گروہ میں تقسیم کر کے آپس کے ایک دوسرے کی طاقت کا مزہ چکھا دیا جائے۔ تو 71 سے پہلے، 71 کے بعد زمین سے بہت سارے عذاب آتے رہے۔ 8 اکتوبر 2005 شدید زلزلہ نہیں، تاریخ انسانی کا بدترین۔ پھر 2010-11 سیلاب کی صورت میں۔ پھر یہ جو آپس کے گروہوں کی جو منافرت ہے نا، یہ تو آپ کراچی میں رہتے ہیں تو آپ کو وطن یوزڈ ٹو ہو جاتے ہیں، گٹر کے قریب سے گزرو نا بہت عرصے تک اگر آپ وہاں رہیں تو آپ اس بدبو کے عادی ہو جاتے ہیں۔ باہر کے لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ آپ لوگ سروائیو کیسے کر رہے ہیں کراچی میں۔ ابھی پچھلے دنوں رائل شریف صاحب کے آپریشن سے پہلے جو صورتحال تھی کراچی کی، اگر آپ کو یاد ہو اچھی طرح، قتل و غارت، لوٹا ماری، یہ جو کچھ بھی تھا، یہ تو ایک یوزڈ ٹو ہو چکا تھا یہاں کا مسلمان، کراچی کا باسی خاص طور پر۔
لیکن اللہ کے فضل و کرم سے اس میں کچھ صورتحال بہتر آئی. لیکن 19 جون 1992 یاد ہے آپ کو؟ آپ پیدا بھی نہیں ہوئے ہوں گے. پیدا ہو گیا تھا لیکن 19 جون 1992 وہ جو آپس کا قتل و غارت تھا نا، جس میں LMG SMG قتل و غارت چلا، وہ اپنی آنکھوں سے میں نے آبزرو کیا تھا. یہی سڑکوں پر ہوتا تھا، سڑکوں پر گولیاں چل رہی ہیں، قتل و کیا. تو یہ مختلف نوعیتیں ہیں عذاب کی جو ہم پر آتی ہیں. اب سوال یہاں پر اٹھتا ہے کہ عذاب آتا کیوں ہے؟ کیا اہل ایمان پر بھی عذاب آتا ہے؟ کیا صرف برے لوگوں پر عذاب آتا ہے؟ تو اس کی واضح آیتوں میں آتا ہے وَاتَّقُوا لَا وَاتَّقُوا فِتْنَةً، اس فتنے سے، اس وبال سے بچو، لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ، جو تم میں سے صرف ظالموں پر نہیں آئے گا. مراد یہ کہ جب اللہ کا عذاب آتا ہے نا تو پھر سب کو رگڑا لگتا ہے، سب کو معاملات آتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ شدید عذاب دینے والا. تو اس وقت بحیثیت مجموعی 71 تو ایک آئیکن ہے، اس کے مسلسل 71 سے 2023 مسلسل عذاب کی کیفیات میں ہے. اچھا، قرآن حکیم سے پتہ چلتا ہے کہ جس قوم پر اللہ کا عذاب آتا ہے اس کو مس کر دیا جاتا ہے. مترفیہ، جو اس کے مترف ہوتے ہیں، وہ خوب عیاشیاں کرتے ہیں، نافرمانیاں کرتے ہیں. پھر اللہ کا جو آخری عذاب کا کوڑا ہوتا ہے وہ آتا ہے. تو آخری بات آج کی اس حوالے سے یہ ہو گئی کہ ہم شدید اندیشے میں ہیں. اندیشہ اس بات کا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا کوڑا ہمارے سروں پر منڈلا رہا ہے، اور وہ مذہبی منافرت کی شکل میں بھی ہے. اور جو خطرناک بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ پاکستان مزید ٹکڑے ہو سکتا ہے، اور اس کے سامنے نظر آ رہے ہیں بالکل شواہد. بالکل. بلوچ لبریشن آرمی PLA، اگر آپ نے سنا ہو نام، آپ مختلف علاقوں میں جائیں بلوچستان کے اور وہاں سے لوگوں سے ذرا کیفیات معلوم کر لیں تو آپ کو اندازہ ہوگا. شدید نفرت، میرا ابھی پچھلے ہی ہفتے وزٹ ہوا تھا بلوچستان کا، اور ماڑا تک میں گیا تھا، اور ماڑا بیچ تک. تو بالکل واقعی آپ جو بات کہہ رہے ہیں بالکل صحیح ہے. وہاں پہ لگتا ہی نہیں ہے کہ آپ پاکستان کے اندر وزٹ کر رہے ہیں. آپ کو ہر پروڈکٹ ایرانی پروڈکٹ ملے گی، اور مطلب لوگوں کا جو آپ کے ساتھ رویہ ہے، کہیں سے بھی ایسا فیل نہیں ہو رہا ہوتا کہ آپ اپنے ہی وطن میں گھوم رہے ہیں. پھر سیکیورٹی چیکس، آرمی کے چیک پوسٹ وغیرہ بنی ہوئی ہیں. مطلب ایک ایسا تاثر آ رہا ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ کبھی بھی جو ہے وہ کسی بھی حادثے کا شکار ہو سکتے ہیں. ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ بلوچستان کا مسئلہ، ابھی اس کی ریزن پر ہم بعد میں بات کر لیں گے، یہ ایک آتش فشاں کی طرح ہے. آتش فشاں کے نیچے آگ جل رہی ہوتی ہے، اوپر لیئر آ رہی ہوتی ہے، پھر وہ دھماکے سے پھٹتا ہے. خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. لیکن اس وقت صورتحال بڑی حساس. بلوچوں کا میں نے تذکرہ کیا نا، یہ سرحد میں اس وقت جو تحریک ہے پشتون تحریک، وہ بھی کوئی ہلکی تحریک نہیں ہے، ٹھیک ہے. وہ بھی بہت خوفناک حد تک فوج کے خلاف ہے، پاکستان کے خلاف ہے. اسی طرح سندھو دیش کا نام تو آپ نے سنا ہوگا، تو ہمارے اسٹوڈنٹ متواتر سننے میں آ رہا ہے. سندھو دیش، باقاعدہ دیش کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان سے نفرت موجود ہے انٹیریئر سندھ میں، اور دیش کے نام پر ہندوستان سے کولیبریشن کر کے سندھو دیش بنا. اور بھی کئی، صرف یہ سندھ یا سرحد یا بلوچستان نہیں، پنجاب کی صورتحال بھی کوئی حوصلہ افزا نہیں ہے. سرائکی بیلٹ کے اندر بہت شدید نفرت موجود ہے اس طرح کی. باہر یہ کیفیات ہیں کہ ریئلسٹک اگر ہم دیکھیں تو پاکستان کے کئی ٹکڑے مزید بھی ہو سکتے ہیں. تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں، وطن کی فکر کریں ناداں، قیامت آنے والی ہے. اب یہاں سوال پیدا ہوتا، تشویش تو ہمیں نظر آ رہی ہے، کریں کیا؟ کرنے کا کام کیا ہے؟ کرنے کا کام جو ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے پتہ چلتا ہے، آپ انتہائی برے حالات میں، بدترین حالات میں دیا جلانے والے تھے، روشنی کا چراغ جلانے والے تھے. ٹھیک ہے. وہ جو کسی نے کہا کہ موج بڑھے یا آندھی آئے، دیا جلائے رکھنا ہے، دیا جلائے رکھنا ہے. گھر کے خاطر 100 دکھ جیلے، گھر تو آخر اپنا ہے. تو اس گھر کے لیے ہمارے بزرگوں نے، آؤ بچوں سیر کرائیں تم کو پاکستان کی، جس کے خاطر ہم نے دی قربانی لاکھوں جان کی. بلا مبالغہ اپنے بچوں کو یہ بات بتانی چاہیے. لیکن الحمدللہ دیا جلانا کیا ہے؟ اب دیا، یہ جو آپ پوری تنظیم کی بات کر رہے تھے اور مہم کی بات کر رہے تھے، یہ دیا جلانا ہے. اس دیے کو جلائے رکھنا ہے. دیا تو جل رہا ہے الحمدللہ، اس کے اندر فیولنگ جو کہلاتی ہے نا، وہ اپنے خون سے، اپنے پسینے سے، اپنے پیسے سے، اپنے وقت سے، اپنی صلاحیت سے لگائے رکھنا ہے. دیا جلائے رکھنا ہے کہ یہ پاکستان اسلام کے نام پر بنا ہے، اس کی بقا بھی اسلام سے متعلق ہے، استحکام بھی اسلام سے متعلق ہے. اور ایک تحریک برپا کرنی پڑے گی، آپ تحریک، حرکت، موٹیویشن، اور وہ ہونی چاہیے قرآن بیسڈ. موٹیویشنل فورس جسے کہتے ہیں وہ قرآن ہونا چاہیے. ایمان بیسکلی، ایمان کا جو بیج یا ذریعہ بنے گا، جو فیول بنے گا، وہ قرآن بیسڈ ہے. الحمدللہ تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی ایک اور بڑی نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ انہوں نے صرف لوگوں کو نعرے نہیں دیے، بلکہ جو بنیادی کام ہو سکتا ہے ہوتا ہے کہ کسی قوم کے اندر اویئرنیس پیدا کی جائے اور ایمان کی تحریک برپا کی جائے. اچھا، ایمان بھی دو طرح کا ہوتا ہے.
ایک انکانشیس ہوتا ہے، ایک کانشیس ہوتا ہے. صحیح. تو کانشیس ایمان، شعوری ایمان، اور خاص طور پر انٹلیکچوئلس کے اندر، پڑھے لکھے لوگوں کے اندر ایمان پیدا کرنے کی ایک تحریک برپا کرنا، ڈاکٹر صاحب نے 50 سال اس کام کے لیے لگائے. سید ابو العالیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں. سید ابو العالیٰ مودودی تفہیم القرآن اور قرآن کے حوالے سے تحریر، ان کی زبردستی، ڈاکٹر صاحب کی تقریر اور مدرس کے درس ہونے کے اعتبار سے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا. اس کی ایک مثال کیا ہے، 1998 کا دورہ ترجمہ قرآن الحمدللہ ہم نے بھی براہ راست سنا تھا، وہ ریکارڈ بھی ہوا، اور اب اس کے آڈیو ویڈیوز کیسٹ تو چلتے ہی تھے، آڈیو کیسٹ یاد ہو، پتہ نہیں آپ کو ویڈیو یاد ہو، لیکن آج کل یہ جو کلپس ہیں 5-5 منٹ کے آ رہے ہیں، اور الحمدللہ انٹرنیٹ کے ذریعے پوری دنیا میں دورہ ترجمہ قرآن ڈاکٹر صاحب نے الحمدللہ پہنچایا. اس کی ایک واضح مثال یہ ہے کہ سب یہودیوں نے اگر بین لگایا ہے کس کے چینل پر، ڈاکٹر سارے صاحب کے چینل پر، تو گویا اللہ کے فضل و کرم سے دین اسلام کی دعوت کے حوالے سے اویئرنیس، ایمان کی تحریک برپا. تو یہ ہے اصل میں فاؤنڈیشن، ہماری بنیاد، اور اس کی بنیاد پر وہ جو فکر ہے، وہ نظریہ ہے، وہ الحمدللہ چلتا رہے گا، چلتا رہے گا. جب اللہ چاہے گا تبدیلی آئے گی انشاءاللہ. اچھا جی، الحمدللہ گفتگو اب جو ہے وہ اختتام کی طرف لے کے چلتے ہیں، اور کوئی ایک میسج ہمارے نوجوانوں کے لیے خاص کر، کیونکہ یہی اثاثہ ہیں قوم کا، ان کے لیے بحیثیت استاد بھی کوئی اگر آپ میسج دینا چاہیں تو وہ بالکل. دیکھو آپ، میسج کے حوالے سے بہت ساری باتیں ہیں، لیکن ہمارے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام آئیڈیل ہیں. ٹھیک ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی کا بہترین حصہ دعوت و تبلیغ میں لگایا. پھر ایسے نوجوان تیار کیے، ینگسٹر، خاص طور پر جو آپ صحابہ کرام کو جن کو آپ جانتے ہیں نا، جن کو وہ صحابہ تھے جنہوں نے بہت ارلی ایج میں، ٹین ایج میں اسلام قبول کیا، ان کی تربیت کی، ان کو معلم بنایا، مبلغ بنایا، مجاہد بنایا. تو اس وقت ہمارے کرنے کا کام بھی یہی ہے. الحمدللہ آپ نے میرا تعارف پوچھا تھا، تو اس میں ایک اور چیز آپ سے ایڈ کرتے چلوں. 1993 میں جب میں تنظیم اسلامی میں شامل ہوا تھا تو میری ملاقات ہوئی تھی ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے. 1994 میں الحمدللہ ہماری ملاقات کروائی تھی انجینئر صاحب نے ڈاکٹر صاحب سے. ڈاکٹر صاحب نے، ہم 4 نوجوان تھے، ان کے بارے میں بہت ساری باتیں کی، سنا سمجھا. ڈاکٹر صاحب نے ہمیں ایک بڑی اچھی بات کہی تھی کہ بیٹا آپ ٹیچنگ جوائن کریں، اور ٹیچنگ جوائن کر کے سوشل سائنسز، خاص طور پر اس میں ایم فل پی ایچ ڈی وغیرہ کر کے نوجوانوں کے اندر، اسکول، کالج، یونیورسٹیز میں خاص طور پر دینی فکر کو انجیکٹ کریں. ابھی ڈاکٹر صاحب کا انداز میں ریپیٹ کر رہا ہوں، یہ جو انجیکٹ کرنا تھا نا، یہ انجیکشن لگا تھا مجھے جا کر سینے پہ. تو اسی وقت میں نے الحمدللہ اللہ سے مانگا، اللہ تعالیٰ سے بہت کچھ مانگا. اس میں ایک حدیث خاص طور پر بڑی آئیڈیل تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوید بھائی سے سنی تھی، من جاءہ الموت وہو یطلب العلم لیحیی بہ الاسلام. جس شخص کی موت اس حال میں آئے کہ وہ علم حاصل کر رہا تھا تاکہ اسلام سے لوگوں کا تعلق زندہ کر سکے، اسلام کو زندہ کرے، یعنی اسلام سے لوگوں کا تعلق زندہ کرے، اور اس حال میں موت آ گئی. فَبَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّبِيِّينَ دَرَجَةٌ وَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ. تو اس کے اور نبیوں کے درمیان ایک درجے کا فرق ہوگا جنت. یہ حدیث میں نے سنی ہے، یقین کریں. اسی وقت اللہ پاک سے دعا مانگی کہ اللہ تو ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما دے. اینڈ دیٹ واز 93-94. پھر گریجویشن بھی کیا، ایم اے بھی کیا، ایم فل بھی ہو گیا الحمدللہ، پی ایچ ڈی بھی ہو رہا ہے، اور تقریباً 25 سال ہونے کو آ رہے ہیں کہ تعلیم سے میں وابستہ ہوں. اسکول میں بھی پڑھاتا رہا، مدرسے میں پڑھایا، کالج میں پڑھایا، یونیورسٹی میں بھی پڑھا رہا ہوں، اور اسی دینی فکر کو انکلکیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. کیونکہ اندازہ ہے کہ یہ نوجوان اگر چلا گیا مایوس ہو گیا خدا نخواستہ، تو بہرحال پیچھے کچرا رہ جائے گا، سوری ٹو سے. تو اس نوجوان کو کانفیڈنس دینا ہے، اعتماد دینا ہے دین کے حوالے سے، اسی کی کوشش ہے. اور میں یہ چاہوں گا کہ ہمارا نوجوان اس اعتماد کے ساتھ کہ دین اسلام سے ہمارا وابستگی ضروری ہے، ٹیچنگ جوائن کریں. اور ٹیچنگ کسی بھی سبجیکٹ کی ایون، وہاں دین کی بات اپنے کردار سے، اپنے اخلاق سے، اپنے معاملات سے انکلکیٹ کر سکیں، تو یہی کرنے کا کام ہے. جزاک اللہ عامر بھائی، بہت شکریہ آپ کے آنے کا، آپ کا وقت دینے کا. اور یہیں ہم جو ہے وہ پروگرام کو اختتام کرتے ہیں، اور جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.